نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ من کفر باللہ، جو کفر کرے اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانہ، اپنے ایمان کے بعد، الا من اکرہ، مگر جو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن، اور اس کا دل مطمئن ہو، بالایمان، ایمان کے ساتھ، ولیکن من شرح، لیکن جو کھول دے، بالکفر، کفر کے ساتھ، صدراً، اپنا سینہ، وعلیہم، تو ان پر، غضب من اللہ، غضب اللہ کی طرف سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، عذاب بہت بڑا۔ ذالک، یہ، بأنہم، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے، استحبوا، سب نے محبوب رکھا، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، الآخرہ، آخرت پر، وأن اللہ، اور بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کفر کرنے والی قوم کو، اولئک الذین، وہ سب جو، طبع اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مطمئنین، اطمینان، مطمئن، طمانینت، شرح، شرح صدر، تشریح، صدراً، شق صدر، شق صدر، شرح صدر، فعلیہم، علیحدہ، علی الاعلان، اور علی العموم، غضب، غضب و غیظ، غضبناک، عظیم، عظیم انسان، عظمت اور معظم اور تعظیم، استحبوا، مستحب، حبیب، محب اور محبت، الحیات، حیات، احیاء سنت، حیات جاودہ، یہدی، ہدایت، ہادی، برحق، ہادی کائنات، طبع، طبع، طبعت، مطبوع اور مطبوعات، سمعہم، سمع و بصر، اعلیٰ سماعت، محفل سماع، ابصارہم، بصر، بصارت اور بصیرت۔ باقی ورڈز ہمارے سملر اور رپیٹیڈ ورڈز ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 106 میں فرما رہے ہیں، جو شخص کفر کرے اللہ کے ساتھ، جس بھی طریقے سے کرے، کفر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے، وہ توحید فی الذات بھی ہو سکتا ہے، فی صفات بھی ہو سکتا ہے، صفات کے تقاضوں میں بھی شرک ہو سکتا ہے، اپنے ایمان کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے، یعنی مجبوری کے علاوہ۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے، اسلام کو قبول کرنے پر جان تک لوگ جان کے در پہ ہو جاتے تھے، اور وہ پیچھے لگ جاتے تھے، اور وہ اس طرح کے حالات کرتے تھے کہ اسلام کو چھوڑا جائے۔ یعنی اس مجبوری کے علاوہ، ایک صحابی کا مجھے نام اس وقت نہیں ذہن میں آ رہا، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ میں آپ سے بہت زیادہ معافی مانگتا ہوں کہ آج تو میرے ساتھ ایسے حالات کیے گئے کہ مجھے آپ کے خلاف کچھ بولنا پڑا، کچھ کہنا پڑا، نہیں تو میری جان نہ بخشی جاتی۔ تو اس طرح کی صورتحال کی معافی ہے جب انسان کی جان کو خطرہ ہو۔ یہی کہا گیا جسے سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل مطمئن ہو تو وہ معذور ہے، یعنی دل پختہ ہے، پکا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایمان پر، لیکن وہ معذور ہے، یعنی بہت مجبور محض ہے ایمان کے ساتھ، لیکن جو کھول دے کفر کے ساتھ اپنا سینہ، یعنی جو ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لے، کھلے دل سے اپنا لے، اس کے ساتھ دیکھیں تو ان پر غضب ہے اللہ کی طرف سے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب رکھا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے محبوب رکھا دنیاوی زندگی کو آخرت پر، یعنی یہ سب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے دنیاوی زندگی پر آخرت پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ یہ بے شک انہوں نے، اور بے شک اللہ انہیں ہدایت دیتا، اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔
یعنی جو کافر قوم ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا، جو ہدایت خود حاصل نہیں کرنا چاہتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم رکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے، یعنی ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی دلوں پر مہر لگی ہے، وہ حق بات کو سمجھ نہیں سکتے، آنکھوں اور کانوں پر پردہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو اپنا نہیں سکتے۔ وَأُولَٰئِكَ ہم ان کے دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر، سب پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، وہ راہ راست کی طرف نہیں آ سکتے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور وہ لوگ ہی غافل ہیں۔ لَا جُرْمَ أَنَّهُمْ یقیناً بے شک وہ فی الآخرہ آخرت میں ہم الخاسرون وہی سب خسارہ پانے والے ہیں۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ پھر بے شک آپ کا رب لِلَّذِينَ هَاجَرُوا ان لوگوں کے لیے جن سب نے ہجرت کی، مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا اس کے بعد کہ وہ سب آزمائے گئے، ثُمَّ جَاهَدُوا پھر انہوں نے جہاد کیا، وَصَبَرُوا اور ان سب نے صبر کیا، إِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب مِن بَعْدِهَا اس کے بعد لَغَفُورٌ رَحِيمٌ یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یوم جس دن تأتی آئے گا، کل نفس ہر نفس، تجادلو وہ جھگڑا کر رہا ہوگا۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 110 تک ہے، یہیں تک کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی ہم کل کریں گے بشرط زندگی۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ الغافلون غافل، غفلت، تغافل، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، الآخرت آخرت، یوم آخرت اور آخری، الخاسرون خسارہ، خائب و خاسر، حاجروا ہجرت، مہاجر اور مہاجرین، من جانب منعن من حیث القوم، فتنوا فتنہ فساد، فتنہ پرور اور فتنہ برپا کرنا، جاہدوا جہاد، جہاد مجاہد مجاہدین اسلام جد و جہد، صبروا صبر صابر، لغفور مغفرت استغفار اور استغفر اللہ، رحیم رحمت رحم اور مرحوم، یہ سب عربک کے ورڈز ہیں۔ یہ سب ورڈز کے میننگز بتا دیے آپ کو، اور عربک کے ورڈ ہیں لا جرمو یقیناً، اور دوسرا ورڈ انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا۔ تو یہ سارے لوگ جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے وہ سارے غافل ہیں، یقیناً بے شک وہ لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں، یعنی ایسے لوگ دنیا میں تو نقصان کا سبب ہیں ہی، نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تیرا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس کے اپوزٹ میں بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جن لوگوں نے ان ظلم و ستم کا مقابلہ کرتے ہوئے، ان کو برداشت کرتے ہوئے پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کی اور بے یار و مددگار بے سامانی کی حالت میں مدینہ پہنچے، یعنی جتنا ان کے ایمان کو آزمایا گیا، پھر انہوں نے ہجرت بھی کی، پھر وہ آزمائے بھی گئے، وہاں پر بھی ہر طرح سے آزمائے گئے، ہر طرح کی ان کے پاس کمی تھی، مال کی، دولت کی، گھر کی، ہر طرح کی، پھر انہوں نے جہاد کیا، یعنی اس کے بعد بھی انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آنے والے ہر مشکل میں صبر کیا، بے شک تیرا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جب انہوں نے اللہ کے معاملے میں اتنی مشقت کی، برداشت کیا، ہجرت کی، آزمائشوں میں ڈالے گئے، جہاد کیا اور پھر بھی صبر کیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی بخشش کے معاملات کریں اور ہمیں بھی صابرین میں شمار کر دیں اور مہربانی کریں ہم پر۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوگی کہ ہمیں قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونا پڑے، نہیں تو ہم بہت گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو کر جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اپنے اب تک کے گناہوں کی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اور آگے زندگی میں صرف نیکیاں ہی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔